ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب یعد وعدہ فرما رہے تھے تم سے اللہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہے تھے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہے تھے احدى ایک الطائفتین دو گروہ احدى الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کے بارے میں احدى الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کے بارے میں انہا کہ وہ ایک گروہ لکم تمہارا ہو جائے گا انہا لکم کہ وہ ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا وتودون اور تم چاہتے تھے وتودون اور تم چاہتے تھے انا بے شک غیر ذات الشوکہ غیر بغیر یا علاوہ ذات الشوکہ شوکہ ویسے تو کانٹے کو کہتے ہیں، مراد اسلحہ ہے، غیر ذات الشوکہ جو بغیر اسلحے والا ہے وتودون اور تم یہ چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکہ جو بغیر اسلحے والا ہے تکون وہ ہو جائے لکم تمہارا تکون لکم وہ تمہارا ہو جائے وَيُرِيدُ اور چاہتے تھے اللہ وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتے تھے ان کہ یحق سچ ثابت کر دکھائیں یحق سچ ثابت کر دکھائیں الحق حق کو بکلماتہ اپنے فرمان سے ان یحق الحق بکلماتہ کہ حق کو سچ ثابت کر دکھائیں اپنے فرمان سے ویقطع اور کاٹ ڈالیں دابر جڑ الکافرین کافروں کی ویقطع دابر الکافرین اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں۔ کل ہم نے تھوڑا سا پس منظر پڑھا تھا کہ مسلمان اصلاً ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو قابو کرنے گئے تھے، لیکن 1000 کا مسلح لشکر مکہ سے ابو جہل لے کے آ گیا۔ اچھا، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا کہ ان کی تعداد اتنی تھی، ان کی تعداد وہ تھی، یہ ادھر تھا، یہ ساری چیزیں بعد میں واضح ہوئیں۔ اس وقت ایک نا مبہم کسی کیفیت تھی، ادھر یہ خطرے میں ہے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، اور ادھر سے کچھ کفار آ رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے، ایک مبہم کسی اس وقت کیفیت تھی۔ یہ تو بعد میں صورتحال واضح ہوتی ہے، ہم اتنے تھے، وہ اتنے تھے، اس وقت یہ کیفیت یہاں تھی، یہ لشکر یہاں تھا، یہ وہاں تھا، یہ چیزیں بعد میں جب تفاصیل اکٹھی ہوتی ہیں نا، پھر اس وقت مبہم کسی کیفیت تھی، یہ ادھر سے آ رہا ہے اور وہ ادھر سے بچانے آ رہے ہیں۔ اب جب پتہ یہ چلا کہ صورتحال بدل رہی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا بھائی بتاؤ اب کیا کریں۔ ایک بڑے مزے کی بات ہے، وہ سمجھنے والی، آگے اللہ کی جتنی مدد آئی نا، اس مدد کا بہت بڑا
جو بہت بڑی وجہ تھی وہ واقعہ تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت عقبہ ثانیہ فرما رہے تھے نا، تو اس موقع پر مدینہ سے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے نبی آپ مدینہ آ جائیں. اس وقت یثرب کہلاتا تھا، آپ ہمارے علاقے میں آ جائیں. یہ لوگ آپ کے ساتھ بڑا نامناسب رویہ کرتے ہیں، آپ کی قدر نہیں پہچانتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، زیادتی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ ادھر تشریف لے آئیں. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عباس. یہ حضور کے چچا نہیں تھے، ایک اور صحابی تھے یہ، وہ بھی موجود تھے وہاں پر. انہوں نے مدینہ والوں سے کہا پتہ ہے بات کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم بات کیا کر رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں لے جانے کا مطلب جانتے ہو؟ کیا مطلب؟ کہا عرب و عجم سے دشمنی. عرب و عجم سے دشمنی مول لوگے؟ تو وہ جو مدینہ سے مسلمان آئے تھے وہ کہنے لگے ہاں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر عرب و عجم سے لڑائی مول لینے کے لیے تیار ہیں. یہ یوں سمجھیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے اسباب بن رہے تھے اور آپ کی مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے اسباب بن رہے تھے. خیر یہ بیعت ہو گئی، یہ وفد چلا گیا صحابہ کرام کا. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، حضور مدینہ تشریف لے گئے. اب پہلا موقع ہے، باقاعدہ لڑائی ہونے والی ہے، اور وہ جو کفار تھے وہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا مشورہ دو کیا کریں. ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی آپ حکم دیں ہم آپ کی اطاعت کریں گے. آپ نے فرمایا کوئی اور. انصار میں سے نہ ایک کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ ہم سمجھ گئے آپ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو دعوے کیے تھے نا اب اس کا وقت آیا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے جائیں آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دینا کہ گھوڑا دوڑاؤ اور وہ برق الغماد پہ جا کر دریا کے اندر چھلانگ لگا دو. اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں. حضور نے فرمایا چلو بھائی چلو. یہ جب یہ جذبہ ہوا نا پھر اللہ کی طرف سے وہ مدد کے دروازے کھلے. ٹھیک ہے، یہ وہ واقعتاً وہ لوگ ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے صرف نعرے نہیں مارے تھے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے صرف جذباتی باتیں نہیں کی تھی بلکہ یہ عملاً اب حضور کا ساتھ دینے کے لیے عرب و عجم سے ٹکر لینے کے لیے یہ تیار ہے. پھر اس پر اللہ کی وہ مدد اتری ہے، وہ نصرت اتری ہے. یہ ہم پڑھیں گے کچھ آج اور کچھ کل. تو وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ تم سے وعدہ فرما رہے تھے کہ ان دو میں سے میں ایک پر تمہیں فتح دے دوں گا. ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جس میں لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، اور ابو جہل کا مسلح لشکر جس کے اندر سارے ہی لڑنے والے رہے ہیں اور لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اللہ تم سے وعدہ فرما رہے تھے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک پر میں تمہیں فتح دے دوں گا. وَتَوَدُّونَ، اور تم یہ چاہتے تھے، اَنَّا کہ بے شک، غیر ذات الشوکا جو بغیر اسلحے والا ہے، تکون لکم وہ تمہارا ہو جائے، کہ لڑائی کم کرنی پڑے گی اور فائدہ اور منافع بہت سا مل جائے گا. کچھ یہ سب صحابہ کرام کا خیال نہیں تھا. کچھ تھے بہت سارے میرے جیسے کمزور لوگ کہ اگر آسانی کے ساتھ لڑائی کا موقع بھی زیادہ نہیں ملتا اور وہ ہے بھی تجارتی قافلہ، فتح مال غنیمت ہی مال غنیمت، منافع ہی منافع، تو کتنا اچھا ہو جائے گا.
وَيُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے ان یحق الحق، کہ اللہ حق کو سچ ثابت کر دکھائیں، بکلمات ہی، اپنے فرمان سے۔ اللہ یہ چاہتے تھے حق کو سچ ثابت کر دکھائیں۔ حق کب سچ ثابت ہوتا؟ اگر مسلمان ابو سفیان کے تجارتی قافلے پہ حملہ کرتے اور فتح یاب ہو جاتے اور اس پہ قابو پا لیتے، اس میں شاید عزت نہ ہوتی۔ ہر کسی نے کہنا تھا 300-400 بندہ تھا، وہ 40-50 کے اوپر ٹوٹ پڑا، ان کو ختم کر دیا۔ ہاں 1000 کا مسلح لشکر آیا، 1000 کا مسلح لشکر آیا، ایک سے بڑھ کر ایک لڑنے والا جنگجو، لڑاکا، اور نہ تلواروں کی کمی، نہ گھوڑوں کی کمی، نہ تیروں نیزوں کی کمی، اور آگے سے کیا ہے؟ آگے سے 313 نہتے۔ کسی نے ٹہنی اٹھا لی تھی، کسی نے رسی اٹھا لی تھی، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ چل پڑا تھا۔ اتنی لڑائی تو ہے نہیں، حضور نے فرمایا چلنا ہے تو چلنا ہے، بس تیاری کا موقع بھی نہیں تھا۔ اب اگر یہ لشکر بے سر و سامان وانتم اذلہ، بے سر و سامان لشکر اتنے بڑے لشکر سے ٹکرا کے اس کو شکست فاش سے دوچار کرتا، ہر کسی نے کہنا تھا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ معمولی سے چند لوگ اتنی بڑی قوت سے ٹکرائے اور اس قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اللہ یہ چاہتے تھے ان یحق الحق، حق کو سچ ثابت کر دکھائیں، بکلمات ہی، اپنے فرمان سے، ویقطع، اور کاٹ ڈالیں، دابرہ، جڑ، الکافرین، کافروں کی، اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالیں۔ یہ جو تلوار چلنی تھی نا، یہ کافروں کی گردن پر چلتی، لیکن اس سے کافروں کی جڑ کٹ جاتی۔ وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ، تاکہ سچ ثابت کر دکھائیں، الحق، حق کو، تاکہ اللہ حق کو سچ ثابت کر دکھائیں، وَيُبْطِلَ، اور غلط ثابت کر دکھائیں، الباطل، باطل کو۔ یہ جملہ بہت گہرا ہے، یہ جملہ بہت گہرا ہے۔ کیوں گہرا ہے؟ اس وقت ابھی تک جو قریش تھے، کفار مکہ تھے، یہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے، دنیا ان کو حق پہ سمجھتی تھی۔ دنیا کہتی تھی یہ لوگ ٹھیک ہیں، یہ تو نئے لوگ آئے، کوئی نئی نئی باتیں کی انہوں نے، یہ غلط لوگ ہیں، نئی کوئی سوچ، نئی باتیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو غلط سمجھا جاتا تھا اور کفار کو صحیح سمجھا جاتا تھا۔ کفار حق پر ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کا گھر پوری دنیا کے اندر ایک ہی گھر ہے، اس کے ہم منتظم ہیں، ہم مجاور ہیں۔ پوری دنیا میں عزت تھی ان کی، واقعتاً تھی۔ ہم سورہ قریش میں پڑھتے ہیں نا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ گرمیوں اور سردیوں کے جو ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ کیوں؟ خانہ کعبہ کے مجاور ہیں بھائی، یہ خانہ کعبہ کے متولی اور ان کا خیال رکھنے والے ہیں، یہ سقایا والے ہیں، ہاں یہ فلاں سعادت اور خدمت والے ہیں۔ دنیا تو ان کو عزت دیتی تھی، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو برا اور غلط سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن اب اللہ چاہتے تھے لیحق الحق، نہیں میں حق کو سچ ثابت کر دکھاؤں، ویبطل الباطل، اور باطل کو غلط ثابت کر دکھاؤں۔ ولو، چاہے، کریہا، یہ بات کتنی ہی بری لگے، المجرمون، مجرموں کو، چاہے یہ بات مجرموں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ اذ، جب، یعنی وہ وقت بھی یاد کرو، اذ، جب، تستغیثون، تم مدد مانگ رہے تھے، استستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب، اس نے تم دعا قبول کر لی، لکم، تمہاری، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور فرمایا انی، بے شک میں، ممدکم، تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ، 1000، من الملائکۃ، فرشتوں سے، مردفین، آگے پیچھے آنے والے، مردفین، لگاتار آنے والے، آگے پیچھے آنے والے، مسلسل آنے والے۔ ویسے یہ ردیف سے ہے، مردفین ردیف سے ہے۔ ردیف کہتے ہیں
کسی بھی سواری پہ جو بندہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے تو یعنی ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، آگے پیچھے لگاتار مسلسل، جس کو علامہ اقبال نے قطار در قطار کہا ہے. وہ شعر ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی یہ قطار اندر قطار مردفین ہے، مردفین. تو استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا انی ممدکم، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بألف، 1000، من الملائکۃ، فرشتوں سے، مردفین، جو مسلسل آنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح لڑائی ہونی ہے، رات اللہ کے حضور دعا مانگی. وہ بہت تفصیلی واقعہ ہے. وہ جو دعا تھی وہ کوئی بس وہ اللہ ہی کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن پر القاء کی گئی، اور وہ الفاظ اور وہ انداز اور وہ حضور کا رونا اور گڑ گڑانا کہ اے اللہ جس مدد کا آپ نے وعدہ فرمایا وہ مدد فرما. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، صبح 1000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد کروں گا. اور یہ 1000 کا جو عدد تھا نا، یہ صرف مسلمانوں کی تسلی کے لیے تھا. کیوں؟ 1000 کافر آ رہا ہے تو چلو 1000 فرشتہ آ جائے گا. 1000 کافر آ رہا ہے، ورنہ ان کے لیے فرشتوں کو تو چھوڑیے، صرف ہوا کا تھوڑا سا رخ بدل دینا ہی کافی تھا. اور غزوہ احزاب میں ہوا، اللہ نے ہوا بھیجی، اللہ نے ہوا بھیجی. ہم انشاءاللہ وہ 22ویں پارے میں پڑھیں گے. اللہ نے صرف ہوا بھیجی، اور اس ہوا نے دشمن کے وہ متحدہ لشکر، اللہ نے اس کو ایسا بدحواس کیا کہ ان کے جو جانور تھے رسیاں توڑا کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے. بھگدڑ مچ گئی، جس بندے کا جاں منہ اٹھا وہ بھاگا. بس ایسی اللہ نے وہاں آندھی چلائی اور طوفان سا آیا. تو یہ 1000 جو تھا نا، یہ تسلی کے لیے تھا مسلمانوں کی. کتنا کافر آئے گا؟ 1000 آئے گا، ہم 1000 فرشتہ بھیج دیں گے. اور ہم چوتھے پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہم 3000 بھیج دیں گے، ہم 3000 بھیج دیں گے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر دشمن نے تم پر اچانک حملہ کر دیا، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، اللہ 5000 بھیج دیں گے. تسلی، یہ مسلمانوں کو تسلی ہے. ایک فرشتہ وہ تو قیامت برپا کر دیتا ہے، ایک فرشتہ قیامت برپا کر دیتا ہے. جی حضرت اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے، قیامت ہی برپا ہو جائے گی. تو یہ تو تسلی ہے، کوئی بات نہیں. تم میرے لیے نکلے ہو، میری مدد میرے دین کے لیے نکلے ہو، جانے ہتھیلی پہ لے کے نکلے ہو اور اتنے جذبے کے ساتھ نکلے ہو، میں فرشتوں کی جماعتوں کی جماعتیں بھیج دوں گا تمہارے لیے. وما، اور نہیں، جعلہ اللہ، اللہ نے اس کو بنایا، الا، مگر، بشرا، خوشخبری. اللہ نے اس خبر کو تمہارے لیے بشارت بنایا، وَلِتَطْمَئِنَّ، تاکہ مطمئن ہو جائیں، بِهِ، اس سے، قلوبکم، تمہارے دل. یہ جو تمہیں پہلے سے بتا دیا نا، یہ کیوں بتایا، کیوں وعدہ کیا؟ تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارا اطمینان کے لیے. ورنہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی طرف سے آنی ہی آنی تھی. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی طرف سے آنی ہی آنی تھی، لیکن تمہیں پہلے بتایا تم مطمئن ہو جاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، غالب ہیں، حکیم، حکمت والے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہیں، حکمت والے ہیں. اذ، جب، یغشی، طاری کر دی اللہ نے، کم، تم پر. اذ یغشیکم، جب اللہ نے طاری کر دی تم پر، النعاس، نیند، امانتن، سکون پہنچانے کے لیے، منہ، اپنی طرف سے. جب اللہ نے تمہیں پرسکون کرنے کے لیے تم پر نیند طاری کر دی. وَيُنَزِّلُ، اور اتارا، علیکم، تم پر، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا، یعنی بارش. لِيُطَهِّرَ، تاکہ اللہ پاک کر دیں، کم، تمہیں،
بھی اس سے، لیطہرکم بھی تاکہ اللہ تمہیں اس سے پاک کر دیں، ویذھب اور دور کر دیں، عنکم تم سے، رجز الشیطان رجس گندگی نجاست اور شیطان کی گندگی کو تم سے دور کر دیں، ولیربطا اور جوڑ دیں، جوڑ لگا دیں، اعلی پر، قلوبکم تمہارے دلوں، اور تمہارے دلوں پر جوڑ لگا دیں، یعنی تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیں، خاموشی کے ساتھ، بھئی خاموش ہو جائیں، ویثبتا اور جما دیں بھی اس سے، الاقدام تمہارے قدموں کو، ویثبت بہ الاقدام اور اللہ اس سے تمہارے قدموں کو جما دے۔ اب یہاں سے ان انعامات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو غزوہ بدر میں اللہ پاک کی طرف سے مسلمانوں پہ ہوئے۔ اچھا، اس کا نا کبھی زیادہ تفصیل سے بھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مختصراً یہ ہے، کفار میدان میں پہلے پہنچ کر ہر اچھی جگہ پہ قابض ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی وہ ریتلی تھی، کفار کے حصے میں جو جگہ آئی وہ مضبوط اور پکی تھی۔ اپنی طرف سے انہوں نے پانی کے جتنے بھی تھے ان پر تقریباً کفار نے قبضہ کر لیا کہ مسلمانوں کی رسائی پانی تک نہ ہو سکے۔ تعداد ویسے کم، اسلحہ ویسے کم، اور دشمن ویسے زیادہ، اور پھر یہ حالات بھی کفار کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اللہ کی مدد آئی۔ مدد کیا آئی؟ بارش برسی۔ وہ جو پانی کی کمی تھی اللہ رب العزت نے وہ پانی کی کمی دور فرما دی۔ نہائے وہ بھی، ان کے جانور بھی اس کے اندر، بلکہ پانی حتی الامکان ذخیرہ بھی کر لیا۔ اچھا، یہ پانی ریت پہ برسا، ریت ٹھنڈی ہو گئی، جم گئی، یہ پانی کفار کی طرف پکی زمین پر برسا، کیچڑ بن گیا۔ نفع کو نقصان، نقصان کو نفع، اللہ کی ذات۔ اچھا مسلمان، دوسری ایک بات تو یہ، دوسرا اللہ نے رات کو سلا دیا، زبردستی سلا دیا، جو نہیں سونا چاہتے تھے ان کو بھی اللہ نے سلا دیا۔ کیوں؟ صبح اٹھیں سکون کے ساتھ، تازہ دم ہو۔ یہ سو گئے، کفار پوری رات بے چین، کیچڑ اور وہاں پر وہ اور مسائل ان کے، مسلمان پرسکون، اللہ نے سلا دیا۔ اچھا اب ہوا کیا؟ شیطان کی نجاست اللہ نے دور کر دی۔ شیطان نہ ہر وقت وسوسہ ڈالتا ہے، وہ تم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم سیدھے راستے پر ہو، تم صحیح ہو۔ اگر تم سیدھے راستے پہ ہوتے تو تمہارا یہ حال ہوتا۔ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر شیطان نے ایسی باتیں ڈالنی شروع کی تھیں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں شیطان کوشش کر رہا تھا کہ ان کا مورال ڈاؤن کرے۔ اس قسم کے، جیسے آج کل مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر نا شیطان نے بہت کچھ ڈالا ہوتا ہے، وہ کفار کو دیکھو، ان کی تعداد دیکھی، اور ان کے گھوڑے دیکھو، اسلحہ گن بھی نہیں سکتے۔ یہ شیطان مسلمانوں کے دلوں کے اندر کفار کا رعب ڈال رہا تھا اور مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر رہا تھا۔ اللہ نے بارش برسائی، اللہ نے مسلمانوں کو سلایا، نیند طاری فرمائی۔ جب صبح مسلمان سو کے اٹھے، شیطانی ساری نجاست گندگی دھل چکی تھی، شیطانی ساری نجاست اور گندگی دھل چکی تھی۔ مسلمانوں کے اندر ذرا سی اگر کہیں کوئی ایسی چیز آ بھی رہی تھی، اللہ نے وہ بھی صاف فرما دی۔ تو جب اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے نا تو شیطانی نجاستیں ایسے ہی دھلتی ہیں، شیطانی نجاستیں ایسے ہی۔ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنے حالات کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اپنے کمزوریوں اور کمیوں کی طرف ضرور فکر کرنی چاہیے، اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے ضرور توبہ طائب ہونا چاہیے، اپنی بدعمالیوں کو ضرور چھوڑنا چاہیے، لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو کبھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کافر کو اگر پانی کا ایک گھونٹ بھی مل رہا ہے نا، مسلمان کی برکت سے مل رہا ہے۔
ہم ابھی 8ویں پارے میں پڑھ کے آئے قل من حرم زینت اللہ، اللہ کی جو زینت کس نے حرام کی ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ کہیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں یہ سب، خالصتا یوم القیامہ، اور آخرت میں تو ہیں ہی ایمان والوں کے لیے۔ ہم نے وہ بھی پڑھا تھا اصحاب الجنہ اصحاب النار، اصحاب النار کیا کہیں گے کہ انفیض علینا من الماء، کو تھوڑا سا ٹھنڈا پانی بہا دو اوپر سے، او مما رزقکم اللہ، کچھ کھانے کی چیز ہی دے دو ہمیں۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ایمان والے کہیں گے جنتی اللہ نے کافروں پر سب چیزیں حرام کر دی۔ وہاں چونکہ فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، یہاں ابھی فیصلہ نہیں ہونا، اس لیے کافروں کو بھی ایمان والوں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کافروں کو ایمان والوں کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، ان کی اپنی محنتوں کی، کیونکہ کفر کے اوپر کون سی اللہ کی رحمت آنی ہے؟ تو لعنت آنی ہے وہاں پر۔ شرک کی وجہ سے اللہ کی کون سی رحمت آنی ہے؟ وہاں تو لعنت آنی ہے۔ اور کفار سے عذاب بھی ڈلتا ہے نا، تو وہ ایمان والوں کے نیک اعمال کی برکت سے، ان کے ایمان کی برکت سے، ان کے توبہ استغفار کی برکت سے، ان کے ذکر کی برکت سے کفار سے عذاب ٹلتا ہے۔ یہ ہم کل پڑھیں گے۔ مکہ والوں نے کہا امطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ جو آسمان سے پتھروں کی بارش برسانی برسا ہم پر، ابھی اتنا بعذاب علیم، جو عذاب لانا ہے لا، خود اپنے منہ سے کہا، اللہ کو کہا ربنا انزل علینا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اللہ نے فرمایا ہو اسی قابل، ابھی میں صرف 2 وجوہات کی بنا پہ عذاب نازل نہیں کر رہا۔ ایک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان میں موجود ہیں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ کے نبی یہ توبہ استغفار کرنے والے جو مسلمان ہیں نا یہ یہاں موجود ہیں، یہ موجود ہیں، ان کی برکت سے یہ کافر بھی بچے ہوئے ہیں۔ کافروں پر اگر دنیا میں عذاب نہیں آ پا رہا تو ایمان والوں کی وجہ سے، اسی لیے جب آخری ایمان والا دنیا سے چلا جائے گا اللہ اس ساری دنیا کو ختم کر دیں گے، اب نہیں ضرورت۔ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ کا نام لینے والا ایک بھی بندہ ہے قیامت نہیں آئے گی، اور جب ایک بھی بندہ ختم ہو جائے گا ختم کر دو سب کچھ، زمین آسمان کائنات سب تباہ کر دو، اب نہیں ضرورت۔ ایمان والوں کی یہ مسلمان کو اپنے آپ کو اپنے ایمان کی وجہ سے کبھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان تو بڑے گئے گزرے ہیں۔ ہمارے استاد محترم ہیں مولانا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوگا، مولانا فیاض الدین صاحب، وہ ماشاءاللہ جمعہ پڑھاتے تھے، تو یہ پرانی بات جو ہمیں سنایا کرتے تھے، تو جمعہ پڑھا رہے تھے نا، تو ایک بندے کے منہ سے نکل گیا ہم سے تو یہودی اور عیسائی اچھے ہیں، ہم سے تو یہودی اور عیسائی، ان کے منہ، کسی بندے کے منہ سے نکل گیا۔ اچھا ان کا انداز جمعے کا نا بڑا بے تکلفانہ ہوتا تھا، اسے کہنے لگے بھائی کھڑا ہو جا، یہ بات کہی ہے، کہنے لگے تجھ سے اچھے ہوں گے یہودی عیسائی، الحمدللہ میں یہودیوں عیسائیوں سے اچھا ہوں، تجھ سے اچھے ہوں میں الحمدللہ، کیوں؟ اللہ پاک نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، علم کی دولت سے الحمدللہ نوازا، میں یہودی سب سے اچھا ہوں، حضور کا امتی ہوں، میں حضور کا امتی ہو کہ یہ کہوں کہ یہودی اور عیسائی مجھ سے اچھے ہیں، تو کفر سے بڑا کفران نعمت کیا ہوگا؟ تو کبھی بھی اپنے مسلمان کو کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کمتر مسلمان، ایک مسلمان دنیا میں ہے تو ساری دنیا کے کافروں کو رزق مل رہا ہے، ایک مسلمان اگر دنیا میں ہے سارے دنیا کے کافروں کو زندگی مل رہی ہے، ان کو رزق مل رہا ہے، ان کو صحت مل رہی ہے، ان کو سب کچھ مل رہا ہے، ایک مسلمان کی برکت سے، چاہے دنیا کی تعداد 10 ارب ہو اور اس میں صرف ایک مسلمان ہو، ایک ایمان والا ہو۔ ہاں دنیا میں کفار کو جو کچھ مل رہا ہے ایمان والوں کی برکت سے مل رہا ہے، باقی ہو سکتا ہے کہ جن ایمان والوں کی برکت سے مل رہا ہے وہ میرے جیسے نہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے وہ میرے جیسے نہ ہوں، واقعتاً ایمان والے ہوں لیکن مل ایمان والوں کی برکت سے رہا ہے۔ اچھا تو وہ بات تھی اس سے کہ اللہ نے یذھب عنکم رجس الشیطان، تم سے شیطان کی نجاست دور کر دی، شیطان کی گندگی
دور کر دی. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور اس بارش کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دیا. پڑھنا آگے بھی تھا لیکن ٹائم ہمارا کافی ہو گیا آج یہاں تک. پھر دیکھتے ہیں جی. جی 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 قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اسلام غالب ہوگا. اسلام سب جگہ غالب ہوگا. لیکن آپ ابھی یہ بتا رہے ہیں مجھے سمجھنے میں کیا پرابلم آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن کوئی نہیں ہوگا, اللہ کا مطلب ہے کہ جو دین والے لوگ نہیں ہوں گے. یہ کیا فرق کیا ہے؟ ہاں لگتا ہے مجھے سمجھ. دیکھیں ہم مسلسل قیامت کے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہم مسلسل. لیکن اس دوران ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام غالب آ جائے گا. پوری دنیا کے ایک وقت ایسا آئے گا اسلام غالب آ جائے گا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ خرابیاں بڑھنا شروع ہوں گی. وہ خیر کا زمانہ کم ہونا شروع ہوگا اور شر غالب آنا شروع ہوگا آہستہ 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 آہستہ, یہاں تک کہ ایمان والے گھٹتے جائیں گے اور کافروں کی نافرمانوں کی اشرار کی تعداد بڑھتی جائے گی. پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دنیا کے اندر اشرار ہی اشرار رہ جائیں گے, کوئی بھی خیر ایمان والا نہیں رہے گا. تو پھر اللہ تعالی ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا فرمایا؟ قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں. آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے مطلب کیا ہے؟ اب بہت قریب آ گئی. مطلب یہ وہ جو اللہ نے کوئی اربوں سال پہلے اس کائنات کو بنایا تھا نا, اربوں سال پہلے, ہاں ہو سکتا خربوں ہوں, یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں صحیح. اربوں سال پہلے اللہ نے جو کائنات بنائی تھی نا, اب وہ اپنے اختتام کے قریب ہے. اب میں آ گیا ہوں, اب یعنی کہ سینکڑوں یا ہزاروں میں بات رہ گئی بس. اب جو سائنسدان پیشن گوئیاں کر رہے ہیں نا کچھ, تو وہ کر رہے ہیں 300 یا 350 سال, لیکن وہ اس کو اپنے سائنسی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا کوئی وہ دھماکہ ہوگا اور اتنا بڑا کوئی حادثہ ہوگا کہ جس سے اس پوری کائنات کے تباہ ہونے کا خدشہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے. اور کیا ہے وہ 300-350 سال تقریباً نا سائنسدان اتنا بتا رہے ہیں کہ کائنات کے اندر جس طرح کی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں, ان تبدیلیوں کی بنیاد پر ایک وقت آئے گا کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہونا ہے, بہت بڑا دھماکہ ہونا ہے, پوری کائنات کو ہلا کے رکھ دے. 300-350 سال. اب یعنی وہ بات کروڑوں اربوں کی نہیں رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اب بات بس سینکڑوں یا ہزاروں میں رہ گئی ہے, بس قریب ہے. اسی لیے قرآن کریم کے بہت سارے مضامین کیا ہیں؟ تمہیں کیا پتا قیامت قریب آ چکی ہو؟ تمہیں کیا پتا قیامت اقتربت الساعہ قریب آ گئی. یہ 1400 سال پہلے آیت اتری تھی, اقتربت الساعہ قیامت قریب آ چکی. وانشق القمر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. کہاں قریب آ چکی؟ قریب آنے کا مطلب ہی یہی ہے اب بس تھوڑا ہی وقت ہے, اب تھوڑا ہی. اقترب للناس حسابهم لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. وهم فی غفلۃ معرضون اور وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے. اب وہ تھوڑا ٹائم رہ گیا. ہاں اس تھوڑے ٹائم میں بھی ایسا ہوگا, بڑے واقعات ہوں گے. ان بڑے واقعات میں سے ایک بہت بڑا واقعہ, پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا اور پھر اس کے بعد آہستہ یہ غلبہ کم ہونا شروع ہوگا. ہوتے کفر بڑھنا شروع ہوگا. ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ بس دنیا کے اندر اشرار باقی رہ جائیں گے, کفار باقی رہ جائیں گے. صدق اللہ العظیم.